نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے کہ کچھ دونوں حضرات دونوں طرف سے کچھ شروع ہوا ہے سلسلہ بات چیت کا، آگے بڑھی ہے۔ تو اب ہم جائزہ لیتے ہیں، کیا اختلاف کا وبال اور نحوست پڑے گی؟ کیا کام کا عروج انتشار کا شکار ہوگا؟ کیا دوبارہ ہمارے حضرات یہ اکٹھے بیٹھ سکیں گے؟ کیا یہ جماعت پہلے کی طرح دنیا میں رول ماڈل اور نمونہ بن سکے گی؟ اور کیا دوبارہ جس طرح دھاک بیٹھ گئی تھی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مقابلے میں، کہ اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی اس کو کہا جائے تو سب سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی تبلیغی جماعت، کیا یہ دوبارہ یہ ایسا ہوگا؟ اس کا جدہ رہتے ہیں، اس پہ اثر کہاں پڑے گا؟ دیکھیں، اختلاف اگر مبنی ہو اس پر للہیت پر، اختلاف مبنی ہو اس پر اخلاص پر، اختلاف مبنی ہو اچھائی پر، بھلائی پر، بہتری پر، تو یقیناً اچھا اثر ملتے، اچھا نتیجہ ملتا ہے اور اچھا وہ ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ نماز پڑھنی ہے۔ اب ایک طبقے نے دو حصے ہو گئے، ایک طبقے نے نماز پڑھی راستے میں، ایک نے وہیں جا کے پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو فرما دیا، یعنی دونوں کامیاب ہیں۔ یہاں تو ہمارے بارے میں الگ ہے نا، فہدیناہ النجدین، اور وہاں حضور نے فرما دیا کہ یعنی دونوں کامیاب ہیں۔ جنہوں نے راستے میں پڑھی وہ بھی کامیاب ہیں، اچھا کیا انہوں نے۔ یہاں حالانکہ اختلاف تھا، اختلاف صحابہ کرام میں تھا، صحابہ کرام میں اختلاف یہاں تک ہوا کہ جنگ صفین قائم ہو گئی۔ کیا ناکامی ہے ایک طرف؟ نہیں، دونوں کامیاب ہیں، دونوں جنت، دونوں جنت کے مکین ہیں، دونوں اللہ کے مقربین میں سے، دونوں اپنے اللہ کے کاملین میں سے، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں میں سے۔ جنگ جمل قائم ہو جاتی، صحابہ تقسیم ہو جاتی ہے، دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکا جتنا آپس میں نقصان ہوا ہے۔ کیا ناکام ہوئے ایک طرف؟ نعوذ باللہ، کیا ایک طرف ایسا ہوا کہ ادھر چلے جائیں جس کا نام بھی ہم نے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دونوں کے بارے میں وہی حکم ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ لڑائی تک نوبت آ گئی، اختلاف ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گئے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ پیغام دیا اللہ نے، اتنا مقرب بندے جس کے بارے میں اللہ فرما دیتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے جنتی ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں، یہی اور جس کے لیے اللہ فرما دے رضی اللہ عنہ ورضوان۔ اور کیا باقی رہ گیا؟ وہاں اختلاف کر کے اللہ نے بتانا مقصود تھا کہ قیامت تک مخلصین میں بھی ہوگا، اختلاف ہوگا، مومنین میں بھی اختلاف ہوگا، مسلمین میں بھی اختلاف ہوگا، مسلمین میں بھی اختلاف ہوگا، تو صاحب اعمال صاحب کردار لوگوں میں بھی اختلاف ہوگا۔ چاروں ائمہ کرام کا اختلاف نہیں، بالکل ہے، لیکن کیا بغض پر مبنی ہے؟ نہیں۔ حسد پر مبنی ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی اندرونی خواہشات پر مبنی ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری پر؟ نہیں، ایسا ہی سارے مبنی برحق، سارے اخلاص والے ہیں، سارے للہیت والے ہیں، اور سارے سر کے ہمارے تاج ہیں۔ تو یہ اختلاف ہمارے اکابرین کا، یعنی ایک طرف مولانا جمیل صاحب ہو گئے، ایک طرف ریمنڈ ہو گئے، ایک طرف نظام الدین، اس میں کوئی شک نہیں، ہم حق سمجھتے ہیں نظام الدین والوں کو، کیونکہ وہی خاندان ہے کہ جب تک امارت رہی یہ انگلیاں نہیں اٹھی، تقسیم در تقسیم نہیں ہوئے۔ جب تک امارت تھی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ امارت رہی تو اختلاف بھی نہیں تھا، لڑائی بھی نہیں تھی۔ اختلاف کا وبال کیا پڑتا ہے، نوست کیا پڑتی ہے؟ پاکستانی ٹیم، ہاکی ٹیم دنیا کی نمبر 1 ٹیم تھی، اختلاف ہوا، سوال کا شکار ہوگی، نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ ان پاکستان کرکٹ ٹیم میں دنیا کے ٹاپ کے بلے باز، ٹاپ کے آل راؤنڈر، ٹاپ کے ورلڈ کلاس بولر، لیکن ورلڈ کپ میں پہلے مرحلے میں ناک آؤٹ ہو کر واپس آ گئے۔ میں ایک بیکری کی مثال دیتا ہوں، پاکستان میں، پورے پاکستان میں اس کی برانچیں تھیں، شاخیں تھیں، لیکن ناکام ہو گئے اختلاف کی بنیاد پر۔ خاندانی جھگڑا ہوا، ناکام ہو گئے، نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ میں کراچی میں ایک یقین پبلک اسکول کی مثال دیتا ہوں، شاخیں ہو گئی تھی، کامیاب اسکول سسٹم تھا اس کا، لیکن اختلاف کی بنیاد پر ناکام ہو گئے۔ پاکستان میں رہنا ان کو مشکل ہو گیا، امریکہ چلے گئے وہ بیچارے۔ تو اختلاف سے اثر پڑتا ہے، وبال پڑتا ہے، نحوست پڑتی ہے، لیکن اگر اختلاف اللہ کی رضا پر مبنی ہو، للہیت پر مبنی ہے، تو یہ بھی کامیابی کی علامت ہے، یہ بھی ایک اچھائی کی علامت ہے، اس سے بھی نتیجہ اچھا ملتا ہے۔
وہ ایک بادشاہ کی مثال ہے کہ میرے خیال میں شاید اکبر بادشاہ تھا یا اس سے پہلے کا تھا، اس کا وزیر تھا کوئی اللہ والا تھا، اکبر بادشاہ یا کوئی بھی بادشاہ تھا، مثال ہے بچپن میں پڑھی تھی، وہ وزیر سے پوچھتا بھائی یہ کام ایسے ہو گیا، کہتا اسی میں خیر ہوگی، اسی میں بہتری ہوگی۔ ایک دن وزیر نے کہا، بادشاہ نے کہا انگلی کاٹ گیا، اس نے اسی میں خیر ہوگی، اچھا ہو گیا، وہ اچھا اس کو بند کر دو، قید میں کہ بند کر دو، وہ اب کیا ہے، میں نے اچھا ہو گیا، اسی میں خیر ہوگی۔ اب بادشاہ شکار پہ چلا گیا تو اکیلا بادشاہ تھا، ایک نوکر تھا اس کے ساتھ، شیر آیا۔ اب شیر اچھی جس میں عیب ہو اس کو نہیں کھاتا، جیسے وہ کشتی والے قرآن پاک میں جس کشتی میں عیب ہوتا تھا وہ کشتی کو نہیں پکڑتے تھے، جس میں عیب نہیں ہوتا تھا کشتی کو ضبط کر لیتے تھے، بحری قزاق تھے، قرآن میں ہے 15 پارے میں ذکر ہے، 16 پارے تک چلا جاتا ہے۔ تو یتیموں کی کشتی جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر نے سوراخ کر دیا تھا، وہ بچ گئی تھی اسی سوراخ کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی یہ جو انگلی کٹی تھی اسی وجہ سے شیر آیا، اس کو شیر کٹی ہوئی چیز کو نہیں کھاتا، عیب والی چیز کو نہیں کھاتا، عیب والے بندے کو کچھ نہیں۔ اب یہ بچ گیا بادشاہ، ورنہ شیر پھاڑتا ہوا آیا تھا، چیٹ پھاڑ کے رکھ دیتا، لیکن انگلی کٹی ہوئی تھی، عیب والا تھا، لہذا بچا دیا۔ اب واپس ہے، اس نے سب سے پہلے کہا نکالو اس کو، وہ واقعی اس میں خیر تھی، میری انگلی کٹنی، اور تیرا جیل جانا بھی خیر تھی، اسی میں بہتری تھی۔ وہ کیسے؟ انگلی کٹنے میں خیر یہ تھی کہ اگر انگلی کٹی ہوئی نہ ہوتی تو مجھے شیر کھا جاتا، اور تیرا جیل جانا بھی خیر اسی پر تھی، اگر اس میں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ تو بھی ساتھ ہوتا، تجھے جنگل کا شیر کھا جاتا۔ تیرا جیل جانا بھی خیر پر مبنی تھا، اچھائی پر مبنی تھی، اسی میں بہتری تھی، اور میرا انگلی کٹنا بھی خیر پر مبنی تھا۔ تو ہر چیز میں خیر ہوتی ہے، ہر اخلاص پر مبنی ہو، للہیت پر مبنی ہو۔ ایک صاحب سارا دن وہ کر کے بچوں کے کہنے پر مزدوری کی، بچوں کو کہنے پر دودھ لے کر آ گئے، جیسے دودھ لے کر گھر میں پہنچے، وہ جو گھر کے دروازے کے ساتھ کوئی شاپر پھنسا، شاپر گر گیا، ابھی اس کی چیخ نکل گئی، ہائے میرے بچوں کا دودھ تھا، ہائے میرے بچوں کی خواہش ادھوری رہ گئی، ہائے میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اب وہ دودھ گرا، بلی آئی، بلی نے جیسے دودھ پیا، بلی وہی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ پتہ چلا یہ دودھ اتنا خراب تھا، اگر یہ بچوں کے پاس پہنچ جاتا تو بچے مر جاتے، کوئی بھی نہ بچتا۔ تو یہ بعض نقصان، بعض اوقات اس طرح کے وبال، اس میں بہتری ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ وہ ایک صاحب اسی طرح ایک اور مثال بچپن میں پڑھی تھی کہ ہر چیز میں کوئی بھی اس صاحب سے پوچھتا کیا ہو، خیر ہوگی۔ ایک دفعہ ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہ خیر ہوگی۔ تو وہ جو دشمن تھا اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کو اس جملے سے چڑھتا تھا بندہ، اس کی آیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹی، تو گھر سے اس نے کہا یہ گھر سے نکلے گا میں قتل کر دوں گا، لیکن اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ واقعہ آیا، اس نے کہا یار جیسے تم کہتے تھے ہر چیز میں خیر ہوتی ہے، خیر ہوتی، اگر تیری ٹانگ نہ ٹوٹی ہوتی، تو گھر میں نہ ہوتا، باہر نکلتا، میں تجھے قتل کر دیتا، یہ ٹانگ ٹوٹنے میں بھی خیر تھی، تو میں مانتا ہوں۔ تو یہ جو تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے، تقسیم ہوئی ہے، ہمارا نظام الدین الگ ہو گیا، نظام الدین خیر پر مبنی۔ تو جب تک امارت تھی کوئی اختلاف نہیں تھا، امارت تقسیم ہوئی تو اختلاف مبنی ہوا، نقصان ہوا، اتنا بڑا عروج تبدیل۔ تو میرے عزیزو، یہ میری درخواست کہ اختلاف اللہ کی رضا کے لیے ہو، للہیت پر مبنی ہو، تو یقیناً خیر پر مبنی، اس میں بھی تقسیم، اس میں بھی بھلائی ہو، اس میں بھی خیر ہو۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، بہت سارے اختلاف ہوئے صحابہ کرام، فاتحہ ہے نہیں ہے، آمین زور سے ہے، ایسا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یقیناً اس میں خیر ہی خیر۔ تو میں التجا کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ابھی تینوں ہمارے بڑی جماعت، دشمن بھی تسلیم کرتا تھا اس جماعت کے کردار، دشمن بھی سر جھکا دیتا تھا، تبلیغی جماعت کا نام آتا تھا، لیکن کیا ہوا، شاید ان بد نظروں کی نظر بد لگ گئی اور یہ ہو گیا۔ سارا مسئلہ اختلاف جہاں سے ہوا ہے وہ ریونٹ سے ہو گئے، معتدین سب الگ ہو گئے، ریونٹ الگ ہو گیا، نظام الدین الگ ہو گیا۔ اگر یہ واپس اکٹھے ہو جاتے، کیونکہ یہ جماعت کی بنیاد اخلاق پر ہے، جماعت کی بنیادی للہیت پر ہے، جماعت کی بنیاد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو خالص اللہ کی رضا مقصود تھی، تبھی تو پھیلی، تبھی تو دنیا میں شہرت بھی، پوری دنیا مل کر اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی۔ آئیے طے کر لیجیے، ہم ان کے لیے دعا کریں، تو سارے بڑے لوگ ہیں ہر طرف سے، ان کے لیے دعا کرے، اللہ ان کو اکٹھا کر دے، اللہ ان کو اکٹھا کر دے۔ نہیں تو دیکھو وبال کیا پڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضور نبیوں کے نبی باہر تشریف لا رہے کہ امت کو بتائیں لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کب ہے۔ آپ گھر سے باہر تشریف لے، دیکھا تو اختلاف ہو رہا تھا، دو صحابیوں میں اختلاف اور لڑائی کر رہے تھے، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا بھول گئے کہ رات
21 کی ہے، 23 کی ہے، 25 کی ہے، 27 کی، 29 کی ہے، لیلۃ القدر کون سی ہے؟ اس لڑائی اور اختلاف کی وجہ سے بھول گئے۔ اب آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ تو گئی رات، پتہ نہیں کون سی تھی، اب ان 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں 10 راتوں میں آخری رمضان کی، اب اس میں ڈھونڈو، اب اس میں ڈھونڈو۔ وہ تھوڑا سا اختلاف اتنا نقصان ہوا کہ ایک رات جو تھی بتانا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل گئی، لیکن اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی بھلائی ہوگی، اس میں بھی بچائی ہوگی۔ ایک رات جاگنا تھا، 5 رات سے جاگتے ہیں اللہ والے، مقرب بندے، اللہ کے خاص تعلق والے، یا اکثر مسلمان جاگتے ہیں تو 5 راتوں میں جاتے ہیں، اس میں بھی خیر، اس میں بھی بھلائی، اس میں بھی بچائی ہے۔ تو لیکن اختلاف کا نقصان تو ہوا، وبال تو پڑا، اثر تو پڑا، تو آئیے ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم کردار ادا کریں۔ حق پر مبنی ہے نظام الدین، نظام الدین حق پر مبنی ہے، اور ہم دعا کریں کہ مولانا تاج میر سب کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ریمنڈ کو لے کر ان سب کو اکٹھا کر کے ان شورا والوں کو یہ ادھر امارت کی طرف کام واپس چلا جاتا ہے، جو دوبارہ روز ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا، یہ انتشار اختراق بھی سارا زائل ہو جائے گا۔ اور جو یہ چمگوئیاں ہیں یا یہ جو الزامات ہیں، اور افسوس یہ ہے اس میں دین کے کام کرنے والے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، دین کے کام کرنے والے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کیا گالیاں جائز ہو جائیں گی اختلاف کی وجہ سے؟ کیا غیبت جائز ہو جائے گی اختلاف کی وجہ سے؟ کیا برائی جائز ہو جائے گی اختلاف کی وجہ سے؟ کیا بہتان لگانا جائز ہو جائے گا اختلاف کی وجہ سے؟ کیا اختلاف کی وجہ سے سارے حرام کام حلال ہو گئے؟ نہیں میرے عزیزو، غلطی کر رہے ہیں۔ دین کے کام کرنے والے، تبلیغ میں جڑنے والے، اہل اللہ، اللہ والے، علماء، ان کے لیے یہ غیبت کہاں جائز ہو سکتی ہے؟ اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدہ صدیقہ نے صرف اتنا نشانی کے طور پر فرمایا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کون سی؟ اور اشارے کے لیے جائز بھی ہے۔ فرمایا عائشہ تھوک، تیری تھوک کی کڑواہٹ سمندر میں ڈال دیں، سمندر زہر سے زیادہ کڑوا ہو جائے گا۔ نشانی کے طور پر بھی چھوٹے قد والی بتانا اتنا وہ تھا، تو یہاں تو گالیاں دی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو، یہاں تو غیبت رات دن کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو فتنہ کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ حلال ہو گیا؟ یہ جائز ہو گیا؟ علماء کے لیے مولانا تاج میر صاحب کے خلاف بیان کرنا جائز ہو گیا؟ علماء کے لیے الزامات بچھاڑ کرنا جائز ہو گیا؟ علماء کے لیے ان کو ایجنٹ کہنا جائز ہو گیا؟ علماء کے لیے یہ دل میں بغض کینہ رکھنا جائز ہو گیا؟ ممبر پر بیٹھ کر ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی گالیاں دینا جائز ہو گیا؟ یہ تو کافر کا کام تھا، یہ مشرکین مکہ کرتے تھے، یہ ابو جہل ابو لہب کرتا تھا۔ ممبر پر بیٹھ کر ہمارا یہی کام رہ گیا، باقی سارے کام ہو گئے، دنیا کے ساری برائیاں ختم کر کے صرف ایک یہ مسئلہ رہ گیا جس میں ہم نے فتنہ بھی کہنا ہے، گالیاں بھی دینی ہے، غیبت بھی کرنی ہے۔